پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں. آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں. آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں. آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا. اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا, بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں دیتے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا. جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی. جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی, کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو, بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ, لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں, کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو, جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے جائز تو ہے, اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے, کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ, مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ, مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا, یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی, نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے, جہالت آ جاتی ہے, وہم پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا ہے زکوٰۃ کا نا, ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا, اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں موڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی, حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو
گئی ہے. جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا, تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں, جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے, یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے, اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا, اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے, اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی. یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا, آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے, یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں, جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا, ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو, اتنا دو, اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آن تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے, بھیا یہ ہمارے بخش ہو جائے. بس آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے, جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, جس دین کے خلاف دشمن اس لیے سازشیں کرتا ہے روکنا کیسے, اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے, تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے, زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے, سکی بہن غریب ہے, تمہارا چچا غریب ہے, تمہارا تایا غریب ہے, تمہارا ماموں غریب ہے, تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں, یہ سنبھل جائے. نہیں نہیں, تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے ہے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو, رکو نہیں.